السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتر کی نماز کا بیان۔ سوال: وتر کی نماز واجب ہے یا سنت؟ جواب: وتر کی نماز واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہے، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بنا مجبوری جان بوجھ کر چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ سوال: وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: وتر کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ کیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرتے ہیں اور اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ سوال: وتر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ جواب: اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے اور رکوع میں جائے اور باقی نماز قاعدے کے مطابق پوری کرے۔ سوال: دعائے قنوت زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ؟ جواب: امام ہو یا منفرد، سب کو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ جواب: دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: کوئی اور دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لینی چاہیے۔ سوال: اگر مقتدی نے پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ جواب: دعائے قنوت چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے۔ سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ سوال: کتنی نمازیں سنت مؤکدہ ہیں؟ جواب: نمبر 1 2 رکعتیں فجر کی نماز کے فرضوں سے پہلے۔ نمبر 2 4 رکعتیں ایک سلام سے ظہر اور جمعے کے فرضوں سے پہلے۔ نمبر 3 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے فرضوں کے بعد۔ نمبر 4 رکعتیں ایک سلام سے جمعے کی نماز کے بعد۔ نمبر 5 2 رکعتیں مغرب کے فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 7 رمضان شریف میں تراویح کی نماز کی 20 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: کتنی نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہے؟ جواب: نمبر 1 عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں۔ نمبر 2 عشاء کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعتیں۔ نمبر 3 مغرب کی سنت مؤکدہ کے بعد 6 رکعتیں۔ نمبر 4 جمعہ کے بعد کی سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعتیں۔ نمبر 5 تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں۔ نمبر 6 تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں۔ نمبر 7 چاشت کی نماز کی 4 یا 8 رکعتیں۔ نمبر 8 وتر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں۔ نمبر 9 تہجد کی نماز کی 4 یا 6 یا 8 رکعتیں۔ نمبر 10 صلاۃ التسبیح۔ نمبر 11 استخارے کی نماز۔ نمبر 12 توبہ کی نماز۔ نمبر 13 حاجت کی نماز وغیرہ۔ یہ سب نمازیں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ سوال: سنت گھر میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا مسجد میں؟ جواب: سب سنتیں اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے، سوائے کچھ سنتوں اور نفلوں کے کہ ان کو مسجد میں پڑھنا زیادہ اچھا ہے، جیسے تراویح کی نماز، تحیۃ المسجد، سورج گرہن کی نماز وغیرہ۔ سوال: نفل نماز کس کس وقت پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: نمبر 1 صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنتوں کے علاوہ فرضوں سے پہلے۔ نمبر 2 فجر کے فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے۔ نمبر 3 عصر کے فرضوں کے بعد سورج کا رنگ پھیکا پڑنے سے پہلے نفل نماز مکروہ ہے، لیکن ان تینوں وقتوں میں فرض نماز کی قضا اور واجب نماز کی قضا اور جنازے کی نماز اور تلاوت کا سجدہ بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 4 سورج نکلنا شروع ہونے سے 1 نیزہ اونچا ہونے تک۔ نمبر 5 ٹھیک دوپہر کے وقت۔ نمبر 6 سورج کا رنگ پھیکا ہو جانے سے چھپ جانے تک ہر نماز مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اسے سورج متغیر ہونے اور چھپنے کی حالت میں بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ اسی طرح خطبے کے وقت سنت اور نفل نماز مکروہ ہے۔ سوال: سورج کے متغیر ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: سورج لال ٹکیا کی طرح ہو جائے اور اس پر نظر ٹھہرنے لگے تو سمجھو کہ سورج متغیر ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔